الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين برادران اسلام बुजुर्गों दोस्तों भाइयों सुनने वाली मोअज़्ज़ज़ात सामियात माओ बहनों सूरा अल माइदा छठे पारे में उसकी तीसरी आयत मैंने पढ़ी है।
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی، کچھ ایسی ہیں جو اللہ نے حلال قرار دی۔ اس میں جو الفاظ ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمائے، اور یہ یوم عرفہ میں سن 10 ہجری میں آپ نے ارشاد فرمایا، 9 ہجری میں، کیونکہ 10 میں تو آپ فوت ہو گئے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ حجۃ الوداع، حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ الوداع کہتے ہیں جب کوئی رخصت ہو رہا ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے تھے، گویا دنیا کو الوداع کہہ گئے تھے۔ ہمارے لیے، پوری کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول، بطور راہبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اور سب سے زیادہ نقصان دہ بات کسی بھی کلمہ گو کے لیے اللہ کے رسول کا بچھڑ جانا ہے، آپ کا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ بطور شخصیت، وہ تو قیامت تک یاد رکھے جائیں گے، آپ کی صفات، آپ کے معاملات احادیث کی صورت میں وہ موجود ہے۔ آپ پہ اترنے والا قرآن کریم وہ بھی موجود ہے، آپ پہ اترنے والی ایک ایک شریعت کی بات وہ ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے توسط سے، واسطے سے، سند کے ساتھ پہنچ چکا ہے، دین مکمل ہے۔ لیکن آپ کا اس دنیا سے چلا جانا بہت بڑا، چلے جانا بہت بڑا صدمہ اور غم ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ دن جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اس دن سے زیادہ روشن، اس دن سے زیادہ خوشی والا اور اس دن سے زیادہ نور والا دن اور کوئی نہیں تھا۔ اور جس دن آپ اس دنیا سے چلے گئے تو مدینے میں اس دن سے سیاہ دن، تاریک دن اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی آپ کی قبر سے مٹی نہیں جھاڑی تھی، قبر کی مٹی، تو ہمارے دل بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ یعنی روحانیت کا ایک معراج ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا دنیا کے لیے اگر آپ روحانیت کو تلاش کرنا چاہیں تو یہ خانقاہوں میں نہیں ملتی، جس کو ہم نے روحانیت کا نام دیا ہے۔ روحانیت نام ہے اللہ کی وحی کا۔ اگر کسی بندے کو اللہ کی وحی سے روحانیت حاصل نہیں ہوتی، یا وہ سمجھتا ہے نہیں اکیلے بیٹھ کے میں وظائف کے ذریعے، اور عام طور پہ یہ جو وظائف ہیں من گڑت ہوتے ہیں، من گڑت کا مطلب یہ ہے اپنی طرف سے بنائے ہوئے، الفاظ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، ان الفاظ کی وقت اسی صورت میں ہے اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، ان پہ سند۔ اپنی طرف سے آپ ایک رکعت میں 4 سجدے کریں تو وہ روحانیت نہیں ہوتی۔ آپ ایک رکعت میں 5 رکوع کر لیں، روحانیت نہیں ہے، حالانکہ رکوع کی بڑی قدر و قیمت ہے، سجدے کی بڑی قدر و قیمت ہے، آپ 1000 رکعت پڑھ لیں، لیکن وقت وہی ہے جس پہ مہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا کے لیے اگر روحانیت کی معراج ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا اس دنیا سے جو جانے سے پہلے یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ میں نے تم پہ اپنا دین آج مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا دین اسلام، اور اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دی۔
یہ الفاظ اللہ کے رسول کی زبانی اس لیے کہے گئے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نیا طریقہ آئے، جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کوئی جتنی مرضی اچھی شخصیت ہو، جتنی مرضی روحانی وہ صورت ہو، بڑا نور آپ کو نظر آتا ہو، وہ جتنے مرضی علم والا ہو، اس کی بات کو آپ شریعت نہیں کہہ سکتے۔ شریعت حضرت رسول اللہ کی شخصیت اور قرآن کریم اور احادیث کی صورت میں روحانیت اسی کا نام۔ بعض لوگ روحانیت ڈھونڈتے ہیں کہ علیحدہ بیٹھ کے اپنا سلسلہ بنایا جائے، اس کو روحانیت نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان آدمی میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو اگر آپ علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور خاص طور پہ اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، تو آپ عربی نہ جانتے ہوں، آپ کو الفاظ کے معنی نہ آتے ہوں، تو اس صورت میں زیادہ خدشہ ہے کہ شیطان آپ کو بہکائے، آپ کو نظر آئے کہ یہ میری کرامت ہے، آپ کو نظر آئے کہ میرے الفاظ کا اثر ہے۔ ہو سکتا ہے شیطانی اثرات ہوں جس کو آپ روحانیت کا نام دیتے ہوں اور روحانیت کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی صحابی نے کوئی علیحدہ آستانہ نہیں بنایا، کسی صحابی نے اپنے مدینہ طیبہ سے نکل کے کوئی اپنی خانقاہ نہیں بنائی، کسی صحابی نے لوگوں کو تعلیم و تربیت کے نام پہ علیحدہ اپنا مجمع نہیں لگایا ہے۔ معاشرے میں رہ کے آپ کی جو مسجد ہے وہی آپ کی عبادت کی جگہ ہے، وہی آپ کی روحانیت ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے تو وہ سراسر گمراہی کا ہے۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، رسول فرماتے ہیں کہ ہر نیا طریقہ وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ہر گمراہی وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں روحانیت کا بندہ ہوں، میں بڑے وظائف کرتا ہوں، تو دراصل یہ دماغ کی خرابی ہوتی ہے۔ اللہ کی شریعت سے بڑی دنیا میں روحانیت ہو سکتی نہیں۔ تو یہ الفاظ آپ نے اس وقت ادا فرمائے۔ تو ایک یہودی آیا، وہ حضرت عمر کو کہنے لگا کہ اے عمر، ہم آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اگر ہمارے بارے میں نازل ہوتی وہ آیت ہم اسے عید بنا لیتے۔ یعنی تو آپ کے قرآن میں، ایک یہودی کہتا ہے غیر مسلم، کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جسے ہم یہودی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اگر تورات میں نازل ہوتی وہ آیت ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے وہ آیت کا بھی علم ہے، مجھے جگہ کا بھی علم ہے، مجھے وہ وقت کا بھی علم۔ جمعے کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ آیت پڑھی، آپ پہ نازل ہوئی کہ آج کے بعد کوئی نیا کام شریعت نہیں ہو سکتا، اللہ کا دین، اللہ کی نعمت مکمل ہو چکی۔ اور یہی مسلمان کا امتیاز، یہ فرقہ پرستی جو آپ دیکھتے ہیں، یہ لعنت ہے معاشرے کی۔ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنانا حرام، اور خاص طور پہ اپنے آپ کو سچ سمجھنا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں ہوں صحیح ہوں، ہر گروہ خوش، وہ کہتا ہے کسی کو نہ چھیڑو، اپنا آپ نہ چھوڑو۔ یہ جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، گمراہی کا سبب یہ ہے۔ آپ دنیا میں اچھائی کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوالٹی میں کیا ہے۔ ان میں کوالٹی جوتا پہنتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، حتیٰ کہ پانی پیتے ہیں۔ تو آپ وہاں جہاں سانس لیتے ہیں وہاں بھی صاف فضا میں لیتے ہیں۔ آپ ہر چیز میں جب معیار ڈھونڈتے ہیں تو دین کے مسئلے میں معیار کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ جہاں سے مل گیا سن لیا، اس کی بھی بات صحیح ہے، اس کی بھی بات صحیح ہے، اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے جو ہم میں ڈال دیا گیا، اور اس کو تبلیغ کہہ دیا گیا۔ او جی تبلیغ میں کسی کو برا نہیں کہتے، جی کسی برا نہ کہیں، گالی نہ دیں، لیکن سچ تو بولنا چاہیے۔ اس ممبر پہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی امانت ہے، دین اسلام۔ رسول اللہ فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وراثت ایسے ہوتی ہے، کتنے آپ کے نماز کے طریقے ہی مختلف، پورے معاشرے میں آپ جا کے دیکھیں کہ نماز ہی علیحدہ علیحدہ،
یہاں ہاتھ باندھ لیے، یہاں ہاتھ باندھ لیے، کو چھوڑ دیا، کوئی اپنے اپنے طریقے ہیں، اور حتیٰ کہ نمازیں اپنے مسلکوں کے نام کی، حنفی نماز، اور یہ مامے لگتے ہیں۔ دین تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوفے سے بننے والے مذہب، بغداد سے بننے والے مذہب، اجمیر سے بننے والے مذہب، لاہور سے بننے والے مسلک، ملتان سے بننے والے، اور جی کوٹ مٹھن سے بننے والے، اور ایسے ایسے سلسلے۔ دین تو نازل ہوا حجاز میں رسول کائنات پہ، اور آپ کی زندگی کے بعد صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، خلفاء راشدین نے ہمیں بتایا۔ اس کے علاوہ یہ طریقت کے جتنے، سلوک کے جتنے طریقے ہیں، وہ جی سینہ بسینہ علوم ہیں، سارے گمراہی کے راستے ہیں، کوئی بھی راستہ ہدایت کا نہیں ہے، من گڑت ہیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، بناوٹی ہیں، خوشنما شیطان کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ بڑا اچھا ہے، اتنا اگر وظیفہ کیا جائے بڑا اچھا ہے۔ تو دین نام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین نام ہے قرآن کریم کا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی آپ کو طریقہ اچھا لگے، وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک میں مثال دوں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ نکلے مسجد میں، تو لوگوں نے گروپ بنایا ہوا، دائرہ بنایا ہوا، ان میں سے ایک کہتا ہے پڑھو سبحان اللہ، تو پیچھے پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اور دوسرا کہتا ہے پڑھو الحمدللہ، پیچھے پڑھتے ہیں الحمدللہ، تیسرا کہتا ہے پڑھو اللہ اکبر، پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ اب یہ سبحان اللہ بھی اچھا ہے، اب الحمدللہ بھی اچھا ہے، اب اللہ اکبر بھی اچھا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی ہم نے رسول اللہ کی قبر سے مٹی نہیں جاڑی، تم نے دین میں اضافہ کر لیا۔ تو یہ اجتماعی ذکر، وہ جی اجتماعی ذکر گاہ بنا کے وہاں جی ذکر کیا جائے گا، سارے اپنی بناوٹی طریقے، ہر بندے کی عبادت اس کی اپنی عبادت ہے، آپ کریں اپنا علیحدہ بیٹھ کے کریں، آپ 1000 بار پڑھیں، لیکن یہ طریقے سے ہی نہیں، دکھانے کے لیے، اور خاص طور پہ جن کی شہرت پھیل جائے کہ فلاں بڑا ذاکر ہے، بڑے ذکر کرتا ہے، تو یہ دراصل شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں۔ تو حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج ہے، اور دنیا آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، 4 عمرے کیے ہیں۔ تو عام طور پہ جو روایات میں آتا ہے 2 عمرے تو بڑے مشہور ہیں۔ ایک عمرہ آپ نے کیا ہے جو صلح حدیبیہ سے اگلے سال، دوسرا عمرہ آپ نے کیا ہے سن 9 ہجری میں 8 ہجری میں، جب آپ نے فتح مکہ کیا ہے۔ صلح حدیبیہ سے اگلے سال 5 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے، 6 ہجری میں آپ نے عمرہ قضا کیا ہے، یعنی جو 5 میں آپ صلح حدیبیہ کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے تھے، تو 6 میں آپ نے ایک وہ عمرہ ہے، اسے عمرہ قضا کہتے ہیں، اور اس سے 2 سال کے بعد 8 ہجری میں آپ نے مکہ فتح کیا، ایک عمرہ اس وقت کیا ہے، اور 2 عمرے اس کے علاوہ ہیں، ایک حج کے موقع پہ کیا ہے، اور ایک اور طائف سے واپسی کے موقع پہ 4 عمرے عام طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو یہ حج، اس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا ہے، یہ واحد حج ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ 9 ہجری میں جو 9 ہجری میں جو حج کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے کروایا ہے 9 ہجری والا، فتح مکہ سے اگلے سال، اور پھر 10 ہجری میں اللہ کے رسول نے حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو پھر آپ فرماتے تھے خذوا مناسککم، اپنی قربانی کے بھی طریقے سیکھ لو، اپنی عبادت کے طریقے سیکھ لو۔ پھر آپ اونٹ پہ آپ بیٹھ گئے، تو پھر آپ کو دیکھ کے لوگ جیسے آپ کرتے تھے لوگ کرنے لگے۔ آپ نے پھر طواف کا طریقہ بتایا، آپ نے پھر قربانی کا طریقہ بتایا، آپ نے پھر جانوروں کا کے وصف بتایا، آپ نے پھر خطبہ دیا جو آج بھی تاریخ میں وہ امن کے لیے سب سے پہلی سپیچ دنیا میں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، آپ نے فرمایا آج سے پہلے جتنے سود سارے رائے گا، میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود جو لوگوں نے دینا ہے وہ معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ابتدا اپنی طرف سے، یعنی آپ عمل کریں تو پہلے خود کر کے دکھائیں، اپنے چچا کا آپ نے سود معاف فرمایا۔ اس سے بھی پہلے آپ کا نمونہ ملتا ہے کہ آپ کا جو گھر تھا جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، پھر چلے گئے مدینے میں، تو
جب آپ مکے میں آئے، فتح مکہ کیا، تو آپ نے اس گھر کا مطالبہ نہیں کیا جو اللہ کے لیے آدمی چھوڑ دے، بس چھوڑ دیا، چاہے اپنا ذاتی جگہ کیوں نہ ہو۔ اسی سے وقف کا مسئلہ نکلتا ہے کہ جو آپ چیز وقف کر دیں اللہ کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، دین کے لیے، کسی رفاع عامہ کے لیے، آپ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ جو آپ وقف کر دیں، ہبہ کر دیں، تو آپ نے پھر وہ اپنا جو گھر تھا اس کا ساری زندگی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ، کسی سفید کو کسی کالے پہ فوقیت نہیں، کسی حبشی کو غیر حبشی اور کسی غیر حبشی کو کسی حبشی پہ فوقیت نہیں۔ فرمایا سارے آدم کے بیٹے، الا کلکم بنو آدم، تم تمام آدم کے بیٹے ہو، نسل پرستی جائز نہیں۔ وہ جی یہ سید خاندان ہے، اگر نیک ہے تو اپنی جگہ ہے۔ آپ پھر بلال حبشی کو کہاں رکھیں گے؟ آپ صہیب رومی کو کہاں رکھیں گے؟ آپ سلمان فارسی کو کہاں رکھیں گے؟ تو یہ ذات کی بنیاد پہ نیکی نہیں ہوتی، ذات کی بنیاد پہ نیکی نہیں ہوتی ہے، یا اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ تو لتعارفو، یہ آپس میں صرف پہچان ہوتی ہے، فلاں برادری کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، اس میں کسی کو فوقیت نہیں ہے۔ ایک کالے رنگ کا چپٹی ناک والا، ناک بیٹھی ہوئی ہے، رسول فرماتے ہیں اگر تمہارا وہ بھی خلیفہ بن جائے، تمہیں اللہ رسول کی طرف بلائے تو اس کی پیروی کرو گے۔ اگر چھوٹی برادری جسے ہم کہتے ہیں، ویسے چھوٹی برادری کوئی نہیں ہوتی، برادریاں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ معاملات ہیں، کسی نے جوتے کا کام کر لیا تو اسے موچی کہہ دیا، کسی نے لکڑی کا کر لیا اسے بڑھئی کہہ دیا، کسی نے لوہے کا کر لیا اسے لوہار کہہ دیا۔ یہ ہم نے القابات دیے ہیں، کسی اپنے اپنے سلسلے تھے جو لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ چھوٹی ذات ہاں جو ہم سمجھتے ہیں، اگر وہ بھی ہمارا حکمران ہو، اللہ رسول کی بات کرے، تو ایک سید خاندان کا، بڑے خاندان کا، اس پہ فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ دین تو نہیں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 7 صوبے تھے، 7 کے 7 صوبوں کے گورنر کون تھے، مفتی کون تھے، امام کون تھے؟ سارے آزاد کردہ غلام، سارے آزاد کردہ غلام۔ احادیث میں دیکھ لیں آپ تو حدیث کی 6 بڑی کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صرف امام ابن ماجہ یہ عربی ہیں، باقی سارے اجمی، ایک بھی عربی نہیں ہے باقی۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ غیر عربی ہونے کے باوجود، اجمی ہونے کے باوجود عربی میں مہارت حاصل کی، اللہ کے رسول کا دین حاصل کیا، آگے لوگوں میں پھیلایا۔ اب امام بخاری ہے، 9082 حدیث ہیں بخاری شریف میں ابواب سمیت، تو آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری عربی نہیں ہے، اجمی ہے، بخارا کے ہیں۔ یہ آذربائیجان، یہ جو علاقہ ازبکستان وغیرہ کا علاقہ ہے، روس کی جو یہاں کی ریاستیں ہیں، وہاں سے اٹھ کے عربیوں کو مات دے دی، عرب دانی میں، حدیث میں، حدیث کا علم حاصل کیا اور لوگوں کے سامنے دین کو پھیلایا۔ تو گویا دین کے لیے ذات برادری کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا وہ ہے جو آدمی کے بستر پہ پیدا ہو، اولاد وہ ہے جو اپنے نطفے سے ہو۔ یہ جی میرا بھائی بنا ہوا ہے، وہ عورتوں نے بھائی بنائے ہوئے ہیں، مردوں نے بہنیں بنائی ہو، اور کاغذی بہنیں بھائی ہیں جی، تعلق بنایا، وہ جی میرا کزن کیا بیماری ہے، لفظ کیا ہے؟ آپ کہیں چچا ہے، تایا کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ کزن کیا ہوتا ہے؟ ہر محلے دار کو میرا کزن، آنٹی اور کزن یہ 2 لفظ ایسے ہی بنا لیے، جس سے تعلق بنا ہو میرا کزن ہے، جس عورت سے تعلق بنانا ہو میری آنٹی، یہ 2 کہتی ہے جی۔ تو جس کا دین میں وجود نہیں، جو آپ کا بہن ہے وہی بہن، آپ کی بہن ہی بہن، کوئی غیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کا بھائی وہ ہے جو آپ کے باپ کے نطفے سے ہے، آپ کی ماں کے وجود سے ہے، اس کے جسم سے نکلا ہے، ایسے بنانے سے کوئی رشتے نہیں ہوتے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا تو زید بن حارثہ کو آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، زید بن محمد،
یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگ کہنے لگے تھے زید بن محمد، تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، کہ جو ان کے باپ ہیں انہی کے ناموں سے پکارو، جن کے باپوں، پھر ان کو کہا جانے لگا زید بن حارثہ۔ تو رشتے وہ ہیں جو اللہ نے بنائے، ہمارے بنانے سے نہیں بنتے، نہ اپنی مرضی سے ہم پیدا ہوتے ہیں، نہ مرضی سے مرتے ہیں، نہ مرضی سے رہتے ہیں، رشتے وہ ہیں جو اللہ نے بنائے۔ سعد بن ابی وقاص، ان کا بھائی تھا عتبہ، اس نے جاہلیت میں کافری فوت ہوا، کسی لونڈی سے زنا کر لیا، اس سے بچہ پیدا ہوا۔ اس عتبہ نے، سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے وصیت کر دی سعد بن ابی وقاص کو کہ زما کا جو بیٹا ہے، اور یہ زما وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کی بیوی سودا رضی اللہ عنہا، ان کی بیٹی، اس نے کہا جو زما میں سے لونڈی ہے، زما کی، اس میں سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا ہے، یعنی زنا کی پیداوار۔ فتح مکہ ہوا تو سعد بن ابی وقاص نے اس بچے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آ گیا، آپ نے فرمایا زنا کی پیداوار وہ اس کے لیے پتھر ہے جو زنا کرتا ہے، لیکن چونکہ باپ کا نام لگ گیا ہے اس لیے آپ نے کہہ تو دیا کہ عتبہ کا، زما کا بیٹا ہے، یہ بیٹا ہے، حالانکہ وہ عتبہ تک کا تھا، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی ہے کسی اور کی لونڈی کی اولاد کو اپنی اولاد کہتے۔ تو اس لیے ان رشتوں میں آج خاص طور پہ بے حیائی کا جو دور ہے، میرا خیال ہے کہ 60-70% شاید اس سے بھی ابو ہو، کہ لوگوں میں شاید حیوانیت، اپنے طاقت کا غلط استعمال، زناکاری عام، اور محلوں کے محلے خراب، یہاں بے حیائی کو پسند کیا جاتا ہے۔ مجھ جیسا بندہ اگر یہ بیان کرے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ گفتگو دیکھیں، فحش گفتگو، اور اس کی انتہا نہیں ہے، اس کو کامیڈی کا نام دے دیا گیا۔ یہ نقائص نکالنے، شکل ایسی ہے، ماں بہن کی گالی دی، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، الفاظ میں بھی بے حیائی، تعلقات میں تو ہے ہی ہے، اور اس میں قصور کیا ہے؟ گورنمنٹوں کا بھی قصور ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کو ایوارڈ دیے جائیں، فنکار بنا دیا جائے، تو پھر آپ کا معاشرہ ایسے ہی ہوگا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں اسی میں عزت، بے حیائی میں عزت، عورت کا لباس اتارے اسی میں عزت، اور وہ بھی سمجھتی ہے جسم دکھا کے وہ پیسہ کمائے، وہ سمجھتے میرا حق، اور ہم اسے پسند کرتے۔ راہ چلتے ہوئے نظر کوئی عورت نظر آتی ہے تو نظر پڑ جائے، اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی موجود ہے اور اس کی نظر پڑتی۔ عورتوں کے حالات بھی ایسے، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے وہ ڈیزائن، اور طرح طرح کے میک اپ وہ مارکیٹ میں وجود میں آ چکے ہیں۔ مارکیٹیں بھری پڑی بے حیائی سے اور بے حیائی کی چیزوں سے، دکاندار کیا، گاہک کیا، گزرنے والے کی یہی ہوتی ہے کہ میں آج، اور خاص طور پہ رمضان ختم ہی ہوتا ہے، چاند رات جس کا نام دیا گیا ہے کہ جی چاند نظر آ گیا، اسی طرح عید الاضحیٰ پہ بے حیائی کا وہ سمندر نکلتا ہے کہ الامان بالحفیظ، اللہ اس سے محفوظ رکھے ہی ہوتے۔ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ گو ہوتے ہیں، جن کی نہ نظریں محفوظ ہیں، نہ ان کے ہاتھ محفوظ، نہ ان کے منہ محفوظ۔ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دوں۔ جو اپنے منہ کی، وہاں لفظ ہے 2 کھوکھلی چیزیں، جو مجھے اپنے منہ کی ضمانت دے محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے، جو اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ مسائل تھے جو ممبروں پہ بیان ہو رہے تھے، یہ مسائل تھے جو لوگوں کو بتانے تھے۔ واہ واہ بلے بلے کرنے کے لیے کیسے کیسے موضوعات بیان کیے، فضائل پہ زور دے دیا، قرآن کی فضیلت بیان کر لو، رسول کی فضیلت بیان کر لو،
عبادات کی فضیلت بیان کر لو. اگر بے حیائی ہے ان عبادات بے معنی، اگر بے حیائی ہے عبادات بے معنی، خاص طور پہ نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی تعریف ہی یہ ہے برائی اور بے حیائی سے منع کرتی. ایک نمازی ہے چاہے پہلی صف کا ہے، چلو امام ہی، میں اپنی مثال دے دوں کہ اگر میری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، اگر میرے جسم میں حیا نہیں، یہاں سے نماز پڑھائی، قرآن پڑھا، وقتی طور پہ رو بھی لیے، اثر بھی ہو گیا سننے والوں پہ، اپنے آپ پہ، ادھر بازار میں نکلے، غیر عورتوں پہ نظر ہے، غیروں پہ نظر ہے، تو نماز تو نہ ہوئی، عبادت تو نہ ہوئی. پھر اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ دوغلا، کہ صرف پھر دین مسجد کے نام ہے. اور اسی لیے بہت سے واقعات مساجد، مدارس اور باقی جگہوں پہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اماموں کو با حیا بنائے، اللہ ہمیں بھی شرم و حیا والا بنائے. یہ بہت ضروری مسائل، پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کیسے کیسے معاملات، لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی. جوانی کا مطلب یہ نہیں ہے، جوانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کرتے پھریں. میں بارہا کہتا ہوں، میرا جسم بھی میرے اللہ کا، میری مرضی بھی میرے اللہ. اصل تو یہ ہے، جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو بغیر روح کے رکھ دیا، جمعے والے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور اپنی پسندیدہ صورت پہ پیدا فرمایا. تو شیطان وہ چکر لگانے لگ گیا، کبھی ہاتھ کو دیکھے، کبھی پاؤں کو دیکھے، کبھی جسم کو دیکھے، آنکھوں کو دیکھے. ہاتھ لگاتا لگاتا جب پیٹ پہ پہنچا تو اس نے کہا انہ لا یطمع لہ، یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے گا. پیٹ قبر ہی بھرتی ہے. شیطان اتنا ذہین، اس وقت اندازہ لگا لیا، نہ نظر پہ کنٹرول، قابو نہیں رکھ سکتے. کیا کروں جی، جوانی ہے جی، فلاں ہے جی، میں طاقت ہے جسم میں. یہ طاقت اللہ کے لیے استعمال کرو، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، روزے رکھو، نوافل پڑھو، اللہ کے راستے پہ آؤ. جوانی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور اگر جوانی میں اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر بڑھاپے کی باتوں کا کیا فائدہ. اپنے اللہ سے عہد کریں، جو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اے اللہ تیرے لیے کرتے ہیں، تجھ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور حضرت عمر نے پوچھا تھا ابی بن کعب سے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا امیر المومنین کبھی آپ جنگل سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جنگل سے گزرا ہوں، جب میں اپنے باپ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کیسے گزرتے تھے؟ انہوں نے کہا اپنے آپ کے کپڑے سمیٹ کے گزرا کرتا تھا، کہیں کانٹوں میں نہ، جھاڑیوں میں نہ پھنس جائے. انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے. ابی کہتے ہیں یہی تقویٰ ہے. دنیا کی رعنائیاں تمہارے سامنے ہو، خوبصورتی تمہارے سامنے ہو، حرام چیز نظر آتی، بے حیائی تمہارے سامنے ہو، خوش نما چیزیں تمہارے سامنے ہو، اور آدمی اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کے لیے اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارے. اور قیامت کا دن ہوگا، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے لیے گزاری، اپنی داڑھی کے بال، اپنے سر کے بال سفید اللہ کے لیے کی، کہ اللہ کے لیے بال تک سفید کر لیے. رسول فرماتے ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تو رسول اس وقت یہ ہے، اور رسول فرماتے ہیں ان الحیا من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. جس شخص میں حیا نہیں اس میں ایمان. یہ اپنے نوجوان جو میرے بھائیوں، عارضی لذت کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرنا یہ کوئی سمجھداری والی علامت نہیں ہے. ہم دنیا میں اللہ سے سودا کر رہے ہیں، دنیا میں اللہ سے تجارت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اللہ اس کا بڑھا کے ہمیں بدلہ دے گا. روزہ رکھتے ہیں تو اللہ سے تجارت کرتے ہیں، اللہ اس کا اجر دے گا. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں. حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات سارے اللہ کے لیے، اللہ سے تجارت. اور اگر میری اور آپ کی تجارت ہی خراب ہو گئی، اللہ کو عمل پسند نہ آیا، قبر میں رکھا ہوا وجود جھنجھوڑا جائے گا، وہاں عذاب شروع ہو جائے گا. یہاں سے مرتے ہی
اور یہ سانس چلتی ہے کب رک جائے کوئی پتہ نہیں ہے. جب کفن میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا، جب 4 تکبیریں کہہ کے کندھوں پہ اٹھا کے دفنایا جائے گا، پھر ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، ساری طاقتیں ختم ہو جائیں. تو اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزاریں. رسول کائنات ایک دن لیٹے ہوئے تو آپ کے جسم پہ چارپائی، وہ کھجور کی چارپائی، بستر نہیں رکھا تھا. میرے رسول کی زندگی ایسی. یہ جو ہمیں بیان کرتے ہیں مختار کل ہے فلاں ہے، رسول کے کبھی سیرت تو پڑھ کے دیکھو کہ آپ کے جسم پہ وہ چارپائی کے نشان پڑ گئے پاک پیغمبر پہ، جن کی کائنات، جن کے لیے کہہ لیں کہ کائنات وجود میں لائیں. لولاک کما خلقت الافلاک. یہ حدیث چاہے وہ اتنی صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، لیکن کہ اس شخصیت کے حال یہ دیکھیں کہ وہ بستر نہیں نیچے بچھا. تو حضرت عمر آ کے رونے لگ گئے، یا رسول اللہ آپ کی حالت یہ ہے. فرمایا مالی وللدنیا، میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے. کرا کے بن ایک سوار کی طرح استظل بشجرۃ، چلتا گیا کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کیا، پھر آگے اپنی منزل کو روانہ ہو گیا. تو رسول آخری خطبے میں یہی چیزیں بیان کرتے ہیں. اے لوگوں، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں، اور اپنے اللہ کو اپنے سامنے سے. فرمایا میں تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں کہ ہمارے رسول قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہمارا انتظار کریں. رسول کائنات فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرا حوض کوثر جو ہے وہ 1 مہینہ چوڑائی اگر چلتے جاؤ تو ختم نہ ہو، 1 مہینہ لمبائی چلتے جاؤ تو ختم نہ ہو. فرمایا اس کے برتن ایسے آسمان کے جتنے ستارے ہیں اتنے برتن. فرمایا اس کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. حوض کوثر کا پانی سفید دودھ سے زیادہ. وہ اس کے نیچے جو ہے وہ کستوری کی منڈی ہے. اس پہ رسول فرماتے میں تمہارا انتظار کروں گا. اور وہ بندہ جس نے ساری زندگی رسول کی مخالفت کی، پتہ ہی نہیں نہ صبح نہ شام، ہر پہر رسول کی مخالفت. بس پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہو گیا، بس نکاح کے موقع پہ اس کا کلمے پڑھا دیے گئے، بس جنازے کے موقع پہ تکبیریں کہہ دی گئی. وہ بھولا رہا، وہ نشے میں مست رہا مرتے دم تک. کئی ایسے ہیں بد نصیب کہ نشہ کرتے کرتے مر گئے، اسی حالت میں مر گئے. او جی میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا، او جی میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں ہیروئن نہیں چھوڑ سکتا، افیون نہیں چھوڑ سکتا، بس میری عادت ہے. جی اگر تیری عادت ہے تو پھر اللہ کی عادت تو بہت بڑی ہے. اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا، اپنے اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، مجھے اور کسی اور کو دکھانے کے لیے تو نہیں. رسول فرماتے میں حوض کوثر پہ تمہارا منتظر. انا فرطکم علی الحوض، حوض کوثر پہ میں دیکھوں گا میرا امتی آیا، میرے عمل ایسے ہوں، میرا چہرہ ایسا ہو. کتنے چہرے نظر آتے ہیں جن چہروں پہ سنت رسول نظر نہیں آتی، اور رسول کو یہ چہرہ دکھانا ہے جس چہرے سے کہ ایک فارس سے بندہ آیا، اس نے مونچھیں رکھیں. مردوں کی علامت ہے مونچھیں بالکل بھی ترشوائیں نہ، یعنی مونچھیں بالکل صاف نہ کریں، مرد کی علامت. ہمارے بعض بھائی نیکی یہ سمجھتے ہیں کہ مونچھیں منڈوا دیتے ہیں، اور مونچھیں مرد کی علامت. لازمی رکھیں، مونچھیں نہ منڈوائیں. مرد اور عورت میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ لازمی. رسول نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، صرف مونچھیں ہیں، تو رسول اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتے ہیں. اور اگر قیامت کے دن یہ فوت ہوئے شیو کروا کے اپنی خوبصورتی کے لیے، اور رسول فرماتے ہیں جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور اگر حوض کوثر پہ میرے رسول جام کوثر پلانے کے لیے آئے اور اس کا امتی آئے داڑھی کے بغیر، اس کے امتی کا چہرہ وہ ہو جو اس کو پسند نہیں ہے، میرے بھائیوں خواہشات تو ختم ہی نہیں ہوتی. خواہشات ختم نہیں ہونی، ہم ختم ہو جاتے ہیں.
ایک حدیث سناتا ہوں، شاید کسی ایک بھائی کو توفیق ہو کہ وہ جو شرابی ہے اپنی شراب چھوڑ دے، نشئی ہے اپنا نشہ چھوڑ دے، اور اگر سنت نہیں رکھی ہوئی تو سنت رکھ لیں، آہستہ رکھ لیں، اس سال تھوڑے سے زیادہ رکھ لیں، بالکل نہیں تھی آدھ انچ بڑھا لیں، اگلے سال 1 انچ کر لیں، اس سے بڑھاتے جائیں، سیٹ کر لیں، خوبصورت لگے، داڑھی لازمی رکھیں، ہر بندہ رکھے۔ رسول فرماتے ہیں خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے چوکور خط کھینچا، 4 کونوں والا خط کھینچا، اس کے درمیان میں آپ نے ایک خط کھینچا سیدھا لمبائی کے بل، پھر آپ نے اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، وہ جو لمبائی کے بل درمیان میں، یعنی چوکور خط ہے مربع، اس کے درمیان میں ایک لمبا خط کھینچا، اس خط کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے آپ نے خط کھینچے، اور وہ جو ڈبہ تھا چوکور، اس سے دور آپ نے ایک خط لگایا، ایک نشان لگایا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے، پتہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، ہمیں تو نہیں علم ہے۔ فرمایا یہ جو اندر والا بڑا خط لگائے یہ انسان ہے، اور جو اس کے ارد گرد میں نے چوکور خط کھینچا ہے یہ اس کی موت۔ فرمایا یہ جو چھوٹے چھوٹے خط یہ آدمی کے ارد گرد ہیں، اس کو پہنچنے والی خوشیاں اور صدمے ہیں، کبھی صدمہ پہنچتا ہے، کبھی خوشی پہنچتی ہے، کبھی غم پہنچتے ہیں، کبھی کوئی جشن کا سما ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جو دور خط ہے وہ اس کی امید ہوتی ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، امید پوری نہیں ہوتی۔ اپنی امید اپنے اللہ پہ چھوڑیں، آپ کی امید کو اللہ پوری کرے گا، اس دنیا میں بھی اس آخرت میں۔ اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کریں۔ اس ذوالحج کے مہینے میں، اس قربانی کے موقع پہ جب آپ چھری پھیریں تو اپنے مفادات پہ پھیر کے ذرا دیکھ لیں کہ کوئی یہ میرا مفاد وہ قیمتی نہیں ہے، معاشرے کا مفاد، اسلام کا مفاد قیمتی، وہ جانور کے گلے پہ نہیں، وہ میں اپنے گلے پہ پھیر رہا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے بڑا ہے، میری مرضی سے بڑا ہے، میرے جسم سے بڑا ہے، میری سوچ سے بڑا ہے، میری امید سے بڑا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، یہی حجت الوداع ہے، یہی خطبہ حجت الوداع ہے، یہی دنیا میں امن کا باعث۔ اصول بنا لیں کہ میرا مفاد چھوٹا ہے، اللہ کا مفاد بڑا ہے، دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ذات کے لیے بدتمیزی کرتا ہے، رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی کہ اس نے مجھے گالی، حالانکہ برابر انسان ہے وہ بھی گالی دے سکتا ہے، فرمایا جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا آ کے گالی دی، ایک خاموش رہے، رسول مسکراتے رہے، پھر گالی دی، صدیق خاموش رہے، رسول مسکراتے رہے، جب اخیر ہوگی گالیاں دینے، یہ بھی سردار تھے صدیق اکبر، آخر انہوں نے جواب دیا، رسول اٹھ کے چل دیے، صدیق اکبر بھی پیچھے چل دیے، رسول ناراض ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ جب مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ چپ تھے، خاموش تھے، آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا ہے تو آپ ناراض ہو کے آ گئے۔ فرمایا جب تو چپ تھا تو اللہ کے فرشتے تیرے لیے دعائیں کر رہے تھے، تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تو نے جواب دینا شروع کیا تو وہاں شیطان آ گیا، فرشتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، کسی کی گالی دینے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے۔ ایک گالی کی وجہ سے بہت واقعات، ایک گالی دی اس کی وجہ سے قتل ہو گیا، برابر میں قتل ہو گیا، سال کے کیس۔ اب مائیں بہنی تو ساجی ہوتی، اور گالی دینے والے کو بھی شرم کرنی چاہیے جو گھر میں جس عورت کے بطن سے پیدا ہوا اس نام کی لوگوں کو گالی دیتا ہے۔ کوئی شرم والا غیرت والا آدمی کہتا جی میری عادت بن گئی گالی دینا، عادت نہیں بنتی ہے، اصل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نیکی پہ تالا لگا دیا اور برائی کو تیرے منہ سے اگلوا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں واللہ من تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذاتے لنفسه، اللہ کی قسم رسول اللہ نے زندگی میں اپنی جان کے لیے کبھی کسی سے قصاص لی ہے؟ کسی نے گالی دی ہے خاموش رہے، نام بگاڑے خاموش رہے،
جنہوں نے کوڑے پھینکے، جنہوں نے پتھر پھینکے، ان کو بھی معاف کر دی۔ ہم اس رسول کی امت میں سے، ایک تو یہ عادت اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لینا، میں بھی اسی میں ہوں۔ آپ میری بات سے ناراض، مجھے کوئی کہہ سکتا ہے، ہم رسول سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ اصول بنا لیا جائے، دنیا میں امن ہو جائے، دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے گالی دی ہے، پتہ نہیں کسی کو دے دی۔ مرزا غالب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ کو کسی نے گالی دی ہے، تو آگے سے وہ کہنے لگے، سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا اگر تمہارے گدھا ٹانگ مار دے کیا برابر مارو گے؟ اور کسی کی گالی کو یہ مراد لے رہو کہ مجھے نہیں دی۔ اس صرف یہ کر کے دیکھ لیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ، معاشرہ بھی کہے گا یار بہادر آدمی۔ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، گرا دے۔ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے۔ اللہ مجھ میں اور آپ میں یہ صفت پیدا فرما دے کہ اللہ کی ذات کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ وہ رشتہ دار جنہیں نہیں بلاتے ان کو بلائیں، ان سے مخاطب ہوں، جا کے ان سے سلو کریں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا قد مزید بڑا ہوگا، یار بڑے ظرف والا آدمی، یار اتنے ظلم، اتنے تشدد، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس بندے میں انسانیت، اس بندے میں مردانگی، اس بندے میں جوانی، یہ معاف کرنے کی ہمت رکھتا ہے، یہ برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کو، یہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، قرآن کہتا ہے اس طرح صبر کرو جیسے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا۔ اس مہینے سے اللہ پاک ہمیں صرف یہی سیکھنے کی توفیق دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ بندے کا بیڑا پار ہو گیا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا لیں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، وقتی طور پہ کوئی ہنسے گا، لیکن اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ آپ کا کریں گے، اور اللہ آپ کا مقام بلند کر دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔